ہے، آپ نے کاروبار کیسے کیا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کیا ہے، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کے معاشی معاملات کیسے تھے، آپ کا کاروبار اور تجارت کیسا تھا، آپ کا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، آپ کی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی ہے، آپ نے صحابہ کے ساتھ شاگردی اور استادی کا معاملہ کیسا تھا. یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں تبھی ملیں گے جب ہم اس ستاروں کی روشنی میں اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ ان دونوں کی نسبت سے ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے گا. اور اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک لڑی کو چھوڑ دیا، کسی ایک طبقے کو چھوڑ دیا، ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی ہے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں عام طور پر دو موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہوتے ہیں، اہل بیت کے حوالہ سے اور صحابہ کرام کے حوالہ سے. یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کی نسبت سے ہم نے ان کے شان، ان کے فضائل بیان کیے تھے. 10 محرم الحرام کی نسبت سے پچھلے جمعہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کی زندگی کو ہم نے بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ مجموعی طور پر صحابہ اور اہل بیت، یہ دو طبقے، ان دونوں طبقوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان سے محبت عین ایمان ہے. تو اور یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ ان دو جماعتوں کا احترام کرنا، ان سے محبت رکھنا یہ واجب ہے. اور یہ کیوں واجب ہے، انشاءاللہ اسی پر جو ہے وہ آج بحث کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو چند خصوصیات بارگاہ نبوت سے ملی ہیں، اور ان خصوصیات کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان شخصیات کے ساتھ محبت رکھنا، ان کی تعظیم، ان کا اکرام کرنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ پوری امت پر واجب ہے. اگر کوئی ان شخصیات یعنی صحابہ کرام یا اہل بیت میں سے کسی شخصیت کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو گویا اس نے اس واجب حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا دیا. اس لیے ان شخصیات کے ساتھ محبت اور ان کا اکرام، ان کی تعظیم اور ان کا احترام جو ہے وہ پوری امت کے ہر فرد پر واجب ہے. اور یہ کیوں واجب ہے؟ اس کی پہلی وجہ، پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. ایک حصہ انسانوں کا وہ ہے جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، وہ حصہ حضرات انبیاء کا ہے. پھر دوسرا حصہ انسانوں کا وہ ہے جو حضرات صحابہ کا ہے، انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہے. پھر تیسرا درجہ ان کا ہے جو نبیوں کے وزراء ہیں، جو نبیوں کے خلیفہ ہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. تیسرا طبقہ ان کا ہے. پھر چوتھا طبقہ ہے اس امت کے اولیاء کا، نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا، نیک جو اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں. تو یہ 4 طبقے بنیادی طور پر اس امت کے ہیں. پہلا طبقہ سب سے اعلیٰ جو انبیاء کا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا طبقہ ہے، پھر صحابہ کے اندر سے بھی خلفاء کا الگ سے ایک طبقہ ہے، پھر ان خلفاء کے بعد بھی جو اولیاء اللہ جو قیامت تک اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جاری رہیں گے. یہ 4 طبقے اللہ نے انسانوں کو ان 4 طبقوں کے اندر تقسیم فرمایا. اب یہ سمجھیے کہ پہلا طبقہ جو انبیاء کا ہے، ان میں سے بھی ایک طبقہ اس سے بھی بڑا وہ اللہ کی ذات ہے. اور ربوبیت جو ہے یہ ایک ایسا منصب ہے کہ یہ کسی کے دینے سے نہیں ملتا، بلکہ یہ ذاتی منصب ہے. رب ہونا یہ ذاتی منصب ہے. اللہ کو ربوبیت کسی نے دی نہیں ہے. اللہ خود سے رب ہے، اللہ خود سے مالک ہے، اللہ خود سے خالق ہے. اللہ کو ان ذات و صفات کا مالک کسی نے بنایا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت جو ہے یہ ذاتی منصب ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر
منصب نبوت اور منصب صحابیت ہے۔ یہ دو منصب ایسے ہیں کہ جو وہبی منصب ہے، عطائی منصب ہیں، کسی کے دیے ہوئے منصب ہیں۔ اس منصب پر انسان اپنی محنت سے نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے چند لوگوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کر ان کو منتخب کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے سارے انسانیت پر نظر ڈالی، پھر پوری انسانیت میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، پھر تمام نبیوں میں سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا، اور مجھ کو چن کر اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج اور ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ پہنا دیا۔ تو گویا نبوت جو ہے یہ کسی کا دیا ہوا منصب، اللہ کی طرف سے دیا ہوا منصب ہے۔ یہ اس منصب پر کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے نبی بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا انتخاب خود اللہ نے کیا ہے۔ جس کو اللہ نے پسند کر لیا اس کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا، جو اللہ کو پسند آ گیا یا جو اللہ کو بھا گیا اللہ نے اسی کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی نبوت کا اظہار کرے، ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو منتخب کرے وہی نبی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن نہیں سکتا۔ جس طرح نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے پوری امت میں سے جن لوگوں کو پسند کیا ان کو حضور کا ساتھی بنا دیا، ان کو حضور کا شاگرد بنا دیا، ان کو حضور کی درسگاہ کے اندر بھیج دیا۔ تو مقام صحابیت جو ہے یہ کسبی مقام نہیں ہے، یہ کسبی منصب نہیں ہے۔ اپنی محنت سے کوئی مقام صحابیت پر نہیں آ سکتا، اپنی کوشش سے کوئی مقام صحابیت پر نہیں آ سکتا، اپنی مرضی سے کوئی مقام صحابیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا اس کے سر پر صحابیت کے تاج کو سجا دیا۔ جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہے، بالکل اسی طرح صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھ کو منتخب کیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو منتخب کیا۔ یعنی نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے اور صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اب بعد کے اندر نہ تو کوئی مقام نبوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی مقام صحابیت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مقام خلافت ہے یہ انتظامی منصب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تو ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارات تو ضرور ہیں، لیکن یہ امت کے مشورے کے ساتھ جو ہے یہ بڑا منصب جو ہے وہ ملتا ہے کہ پوری امت جس کی خلافت پر جو ہے وہ اعتماد کر لے اور اتحاد اور متفق ہو جائے، اسی کو خلیفہ مان لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا منصب کسی کے سپرد کرنا تھا تو امت کے افراد نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور اس مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ مقام خلافت کے لیے سب سے موزوں جو ہستی ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ تو حضور کے بعد خلافت حضرت ابو بکر کی طرف آئی، پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان غنی کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت علی کے بعد 6 ماہ تک کے لگ بھگ جو ہے وہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ تو یہ 30 سال جو خلافت کے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ضرور ہے، لیکن اس خلافت کا فیصلہ اللہ نے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا ہے کہ تم آپس کے مشورے سے جس کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو، سب کے
اس پر اتفاق کر لیں تو اللہ کی مرضی بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو یہ 3 منصب ہو گئے۔ چوتھا منصب منصب ولایت ہے۔ منصب ولایت ایسا منصب ہے کہ جس کو انسان اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، اپنی جستجو سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس منصب کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ مقام ربوبیت یہ ذاتی منصب ہے، مقام نبوت یہ وہبی اور عطائی منصب ہے، مقام صحابیت یہ بھی عطائی اور وہبی منصب ہے، لیکن مقام ولایت اس کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہے۔ آپ آؤ مسجد کے اندر، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی ذات کو مٹا دو اللہ کے حکم کے سامنے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ تم اس مقام میں درجہ جو ہے وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جاؤ اور نیکی کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تم کو مقام ولایت پر پہنچا دے گا، لیکن یہ مقام صرف اسی ولایت کے مقام تک محدود ہے۔ اگر کوئی ولی یہ کہے کہ نہیں کہ میں ترقی کرتے کرتے مقام صحابیت تک پہنچ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مقام صحابیت یہ اللہ کا انتخاب ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ اب حضور اس کائنات میں نہیں ہے اور حضور کا دیدار ممکن نہیں ہے، لہٰذا جب حضور کا دیدار ممکن نہیں ہے تو اس مقام پر آنا بھی اب بعض والوں کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر حضرات صحابہ کرام کو جو مقام ملا، اہل بیت کو جو مقام ملا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو مقام صحابیت پر فائز کیا۔ مقام صحابیت سے مطلب کیا ہے کہ اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی بیعت کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے، نبی کی درسگاہ کے لیے اللہ نے خود ان لوگوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے خود ان لوگوں کا انتخاب کیا۔ اب جس طبقے کا انتخاب خود اللہ کرے تو اس طبقے سے محبت رکھنا میرے اور آپ کے اوپر بھی لازم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہم پر لازم ہے ہم حضرات صحابہ سے بھی محبت رکھیں، ہم پر لازم ہے ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھیں۔ کیوں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ میں کسی چیز کو منتخب کروں وہ میرے حق میں غلط ہو سکتی ہے، آپ کسی چیز کا انتخاب کریں وہ آپ کے حق میں غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ کتنی چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں، کتنے معاملات دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں، انسان ان کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں بہتری ہوتی نہیں ہے، وہ بعد میں انسان کے لیے وہی چیز جس کو یہ اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنا نفع سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے نقصان چھپا ہوتا ہے۔ تو میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، کسی دوسرے تیسرے عالم مولوی کسی پیر فقیر کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ طبقہ ہے، صحابہ و اہل بیت یہ وہ طبقہ ہے کہ اس طبقے کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، کیونکہ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہے تو میرے آپ کے اوپر بھی لازم ہے ہم اس طبقے سے محبت رکھیں اور ان سے ان حضرات اور ان شخصیات سے محبت اپنا ایمان سمجھے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ دونوں طبقے صحابہ اور اہل بیت کا طبقہ، یہ جب ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی، اب یہ دوسری وجہ ہے جس وجہ سے ان حضرات کے ساتھ محبت رکھنا واجب ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ نسبت محمدی ہے، ان کی نسبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ کیوں جڑ گئی ہے؟ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ حضور کی جماعت والا ہے، ایک طبقہ حضور کا گھر والا ہے، یعنی ایک طرف حضور کے شاگرد صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف حضور کے خاندان والے، حضور کے گھر والے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کی نسبت حضور سے کیسے جڑی؟ حضور خود فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، اصحابی کا لفظ بتا رہا ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف صحابہ کی عزت کرو، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اگر کوئی نالائق بیٹا ہو،
اگر کوئی نالائق شاگرد ہو تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ باپ بھی اپنے نالائق بیٹے سے تنگ آ کر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو اپنی جائیداد سے آنکھ کر دیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی سے اس کی زندگی اور اس کے اعمال سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اخبار کے اندر اشتہار دیتا ہے کہ یہ اس کے قول و فعل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیسی زندگی گزارتا ہے۔ سگا باپ جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ اعلان برات کر دیتا ہے اور اس کو آنکھ کر دیتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ اس آنکھ کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو آنکھ کیا جاتا ہے اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باپ کے آنکھ کرنے سے بیٹا آنکھ نہیں ہوتا، یہ صرف ہم نے دنیا کا ایک حوصلہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، شریعت کی نظر کے اندر اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ تو شاگرد اور استاد کا اگر کوئی شاگرد نالائق نکل آئے تو استاد بھی اس سے اعلان برات کر دیتا ہے کہ بھئی جی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر جو حضور نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت سے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوں گی، حضور جانتے تھے کہ صحابہ سے خطائیں بھی ہوں گی اور حضور کی زندگی میں بھی صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے حکمت کے تحت کروائی گئی ہے، حکمت کے تحت ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکرموا اصحابی، صحابہ کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہ نہیں کہا کہ جو اچھے ہیں وہ تو میرے ہیں، جو نعوذ باللہ اچھے نہیں ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، سب صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اعمال میں بہت اونچا ہے یا کوئی اعمال میں بہت نیچے ہے، کوئی نیکیوں میں بہت آگے بڑھ گیا یا نیکیوں میں پیچھے رہ گیا، سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو۔ کیوں؟ فإنهم خياركم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں، تم میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور صحابہ کو زمانہ کون سا ملا ہے؟ نبی کا زمانہ ملا ہے، اس لیے فرمایا فإنہم خیارکم، پوری امت میں سے قیامت تک جو ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ کے صحابہ اور اہل بیت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اسی طرح اہل بیت جو ہیں ان کی نسبت بھی حضور نے جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے اور فرمایا کہ احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، عزت کرو۔ اہل بیت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے نواسوں سے، میری بیٹیوں سے، میری بیویوں سے، میرے دامادوں سے، سب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو پسند رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو یہ دو طبقے ہیں اور دونوں طبقوں کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کر کے بتا دیا کہ بھئی جس چیز کی نسبت بھی میری طرف ہو جائے امت کے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کا احترام کرے۔ امت نے تو مکہ کا احترام یوں کیا، مکہ پہلے صرف مکہ تھا، جب حضور مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہم نے مکہ نہیں مکہ المکرمہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مدینہ سے ہوئی اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مدینہ صرف مدینہ نہیں وہ مدینہ المنورہ بن گیا، بلکہ ہم کو یوں کہیں گے اللہ رب العزت نے حضور کی نسبت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سبزیاں ساری پاکیزہ ہیں لیکن کدو ایسی سبزی ہے کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، تو ہم کدو کو بھی کدو شریف کہتے ہیں، صرف کدو نہیں کہتے، کدو کو بھی کدو شریف کہتے ہیں، صرف کدو نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کدو کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور جس کو میرے نبی پسند فرمائے اس کا مقام سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اب باقی ساری سبزیاں اپنی جگہ پر، لیکن کدو سب سبزیوں کا سردار ٹھہرا، اس لیے کہ اس سے محبت کا اظہار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک اللہ والے کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے کدو بن کر آیا، اس شخص نے جب دیکھا کدو پکا ہوا ہے اس نے ناگواری کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اپنی میان سے تلوار نکالی، اس کی گردن پر رکھ لی، فرمایا ابھی اپنے ایمان کی
تجدید کرو, ابھی اپنے ایمان کی تجدید کرو, کلمہ پڑھو, دوبارہ مسلمان ہو جاؤ, توبہ کرو اللہ کے دربار میں. فرمایا تم نے اس سبزی سے ناگواری کا اظہار کیا اور اس سبزی کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے, تو تم نبی کی پسندیدہ چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو. مسلم والے نے تلوار نکال کے گردن پہ رکھ لی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے رسول سے جڑ جاتی ہے, جس چیز کا تعلق بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے, وہ چیز عام نہیں رہتی. وہ سبزی ہو تو وہ سبزیوں کی سردار بن جاتی ہے, وہ مکہ المکرمہ ہو تو وہ آبادی و شہروں کا سردار بن جاتا ہے, وہ مدینہ المنورہ ہو اللہ جنت کو اتار کے مدینہ کے اندر نازل فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کی یہ جو جگہ ہے, فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اللہ نے جنت کو حضور کی نسبت سے دنیا کے اندر اتار دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتی ہے, انسانوں کے اوپر لازم ہے ان چیزوں سے محبت کریں. تو حضرات صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئی, امت پر واجب ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے. اہل بیت کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی تو پوری امت پر واجب ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھے, اور جو ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعلان برات کیا ہے. اور کیسے کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے, ایک جنازہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول فلاں شخص مر گیا ہے, جنازہ پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ لے جاؤ, اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو میرے صحابی عثمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا تھا, لہذا جو میرے صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. واپس بھیج دیا اور حضور نے جنازہ نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, فرمایا اے میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جس نے ان کا بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے. کیا مطلب ہے؟ جو ان سے محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے رکھے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا. اللہ کے نبی دو لفظوں کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت کرے گا, اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی وہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت نہیں کر سکتا. اس لیے آج اگر کسی کو عشق رسول کے ترازو پر جو ہے وہ تولنا ہو اور ماپنا ہو تو اس کے لیے حضرات صحابہ اور اہل بیت کی شخصیات ہیں, ان کو سامنے رکھیں. اگر کوئی لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں, اور اگر ان سے نفرت ہو ان سے بغض ہو ان کے لیے دل میں کینہ ہو ان کے لیے دل کے اندر جو ہے وہ عداوت اور دشمنی ہو تو پھر سمجھ لینا عشق رسول کے دعوے جھوٹے ہیں, محبت رسول کے دعوے جھوٹے ہیں. اس لیے کہ حضور خود فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اس کی مجھ سے محبت ہے, اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کا مجھ سے بھی بغض ہے, وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کرے. تو پہلی وجہ حضرات صحابہ کے ساتھ محبت کی, اہل بیت کے ساتھ محبت کی, وہ یہ ہے کہ یہ جماعت اللہ کا انتخاب ہے, اللہ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے. اور دوسری وجہ ان حضرات کے ساتھ محبت رکھنے کی کیا ہے, صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ جڑی ہے. اور تیسری وجہ ان کے ساتھ محبت کی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی کیا ہے ان سے محبت کرنے کا, اور محبت کر کے بھی دکھائی ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی لہذا جو ہے وہ ان سے محبت کرو. اس لیے چوتھی وجہ ان حضرات کے ساتھ محبت کی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے کے پورے دین کی بنیاد انہی دو طبقوں کے اوپر کھڑی ہے. اگر ان دو میں سے کسی ایک طبقے کو بھی چھوڑ دیا جائے ہمارا دین ختم ہو جائے. اس لیے جب قرآن اللہ کے نبی پر اتر رہا تھا تو یا تو نبی کے گھر والے اس کو دیکھ رہے تھے
یا نبی کی درسگاہ والے شاگرد اس کو دیکھ رہے تھے؟ ان کے علاوہ کوئی تیسرا تو تھا نہیں۔ باہر کی زندگی صحابہ کرام کے سامنے ہے، گھر کی زندگی گھر والوں کے سامنے ہے۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ زندگی جو انسان اپنے گھر کے اندر گزارتا ہے، ایک وہ زندگی جو انسان باہر اپنے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لین دین، یہ سارے معاملات یہ باہر کی زندگی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم نے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تم نے نبی کی زندگی کے ساتھ سامنے رکھ کر پھر اپنی زندگی کا قدم اٹھانا ہے۔ تو نبی کی زندگی ہمارے سامنے کیسے آئے گی؟ جب ان دو طبقوں کے اوپر اعتماد ہوگا۔ باہر والی زندگی ہمیں صحابہ سے ملے گی، گھر والی زندگی ہمیں اہل بیت سے ملے گی۔ اگر ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا جائے تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ آدھا ملے گا، آدھا غائب ہو جائے گا، اور دین آدھا ملے اور آدھا نہ ملے یہ کامیابی نہیں ہوتی، یہ انسان کا نقصان اور انسان کے لیے خسارے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اگر پورے دین پر عمل کرنا ہے تو ان دونوں سے محبت رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھیں۔ پانچویں وجہ ان کے ساتھ محبت کرنے کی، پانچویں وجہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ محبت رکھنے کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا فروعی مسائل کے اندر ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت کو پالو گے۔ اب ادھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، وہ منزل پہ پہنچ گیا، وہ کامیابی کو پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا اس کشتی سے وہ ناکام ہو گیا اور وہ اللہ کے غضب کے اندر جو ہے وہ گر گیا۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنوں کی بھرمار ہے، کہیں پر الہاد کا فتنہ ہے، کہیں منکر احادیث کا فتنہ ہے، کہیں منکر قرآن کا فتنہ ہے، کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی ذات اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو فتنوں کی بھرمار کے اندر جب ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں، ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم اپنی ہدایت کو پالو گے۔ اور فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جب اس میں سوار ہو جاؤ گے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اب ان دونوں احادیث کو جب ملایا جائے، ان دونوں کو آپس کے اندر تطبیق دی جائے، ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس سواری تو موجود ہے لیکن سواری دیکھنے کے لیے روشنی کا انتظام کوئی نہیں ہے، کیا خیال ہے بغیر روشنی کے لیے اپنی منزل پر سواری پہنچا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایک آدمی کے پاس روشنی تو ہے لیکن سواری کوئی نہیں ہے، یہ بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آپس میں لازم ملزوم کر دیا ہے کہ نہ تم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہو۔ صحابہ کی مانند ستاروں کی روشنی کی مثال ہے، اور اہل بیت کی مثال وہ کشتی اور سواری کی مثال ہے۔ سواری تب تک ناکام ہے جب تک جو ہے وہ تمہارے پاس روشنی موجود نہیں ہے، اور روشنی سے اس وقت تک فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی سواری پر سوار نہیں ہوگے۔ اس لیے ہم سواری کے اندر سوار بھی ہوں گے اور روشنی بھی پائیں گے۔ اور سواری کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے، اور روشنی کیا ہے؟ محبت صحابہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کی تکمیل ان دونوں شخصیات اور ان دونوں طبقوں کو ملا کر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی جدا کر دیا جائے ہمارا دین نامکمل ہے، ہمارا دین مکمل اور اصلی حالت کے اندر جو ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب پہنچ نہیں سکتا تو پھر پوری امت کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے کہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ، ان دونوں طبقوں کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت بھی ایسی کی جائے، محبت بھی ایسی کی جائے کہ اس محبت کو عین ایمان سمجھا جائے، عین ایمان سمجھا جائے۔ جب ہمارے ایمان کی بنیاد اس کے اوپر ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد اس کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم نے نبی کی زندگی لینی ہے ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کیسے گزاری ہے، آپ نے دن کیسا گزارا
کیا ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کیا ہے, آپ کی معاشرت کیسی تھی, آپ کے معاشی معاملات کیسے تھے, آپ کا کاروبار اور تجارت کیسا تھا, آپ کا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا, آپ کی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی ہے, آپ نے صحابہ کے ساتھ شاگردی اور استادی کا معاملہ کیسا تھا. یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں تبھی ملیں گے جب ہم اس ستاروں کی روشنی میں اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ ان دونوں کی نسبت سے ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے گا. اور اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک لڑی کو چھوڑ دیا, کسی ایک طبقے کو چھوڑ دیا, ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی ہے, وہ تو انسان کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے. اس لیے آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا, اگر آج کے دور کے اندر بھی آپ نے کسی کو یہ دیکھنا ہے, آج انسان کیا سوچتا ہے, یار وہ صحیح پتہ نہیں کون ہے, وہ کہتے ہیں نہ کرو, نہ کرو, آپس سے لڑائیاں, آپس سے اختلافات, فلانے مسئلے کے اندر اختلاف, فلانے معاملے کے اندر اختلاف. اب جو ہے وہ ہم کہاں جائیں کدھر جائیں, انسان سوچو وچار کا شکار ہو جاتا ہے, انسان مشکل کے اندر آ جاتا ہے. ہم اپنے راستے کا انتخاب کریں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ نے اور ہم نے اپنے راستے کا انتخاب کسی مولوی کو دیکھ کر نہیں کرنا, کسی پیر فقیر کو دیکھ کر نہیں کرنا, کسی دنیا دار کو دیکھ کر نہیں کرنا. ہم نے اپنے راستے کا انتخاب اللہ کے رسول کو دیکھ کر کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں کون سا راستہ دیا ہے, ہم نے اس راستے پر چلنا ہے. مولوی آپ کو پٹیاں پڑھائیں گے, دنیا دار آپ کو پٹیاں پڑھائیں گے, جو اختلافات رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اختلافات کے اندر ڈالیں گے. ہر کوئی اپنے مسلک کو, اپنے مذہب کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا, چاہے اس کے لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنا پڑے. کتنے معاملات ایسے ہیں کہ حضور کی زندگی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے مسائل اور اپنے جو ہے فرقوں کو سچا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی فرقہ ہے, ایک ہی طبقہ ہے, ایک ہی جو ہے وہ مرتبہ ذکر ہے, اور وہ اہل سنت والجماع ہے. اہل سنت والجماع ہے, ایک ہی طبقہ ہے, یہی اہل سنت ہے, یہی والجماع, یہی اللہ کے رسول سے چلا آ رہا ہے, اسی نے قیامت تک چلنا ہے, اسی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور یہ اہل سنت والجماع تبھی بنے گا جب ہم صحابہ سے بھی محبت کریں, اہل بیت سے بھی محبت کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا, فرمایا اہل سنت کی تعریف کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اہل سنت کی تعریف کیا ہے, ہم کیسے پتہ کریں گے کہ اہل سنت کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص شیخین سے محبت کرے اور داماد رسول حضرت عثمان اور حضرت علی, شیخین کو فضیلت دے اور حضرت عثمان اور علی کے ساتھ محبت رکھے, فرمایا سمجھ لینا کہ یہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت پر قائم ہے. تو کیا مطلب تھا کہ صحابہ سے محبت بھی, اہل بیت سے محبت بھی, یہی اہل سنت کا جو ہے وہ درمیانہ اور معتدل راستہ ہے. اس کے اوپر قائم رہیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. اس راستے سے بھٹک کے گمراہ گئے, لوگوں کی باتوں میں آ کر یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے فتنوں کی باتیں سن کر اگر ہم نے ان دو لڑیوں میں سے کسی ایک لڑی کو چھوڑ دیا, اللہ کی قسم اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے. یہ دو ایسی لڑیاں ہیں جو اوپر جا کے اللہ کے رسول سے مل رہی ہیں, اوپر جا کے اللہ کے رسول سے ان کی نسبت جڑ رہی ہے. ایک لڑی حضرات صحابہ کی ہے, دوسری لڑی جو ہے اہل بیت کی ہے. ان دونوں لڑیوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے اور اسی کو تھامتے ہوئے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچنا ہے. جو کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کر لے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت اللہ کا